یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے فرض کرے، نبی اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ لوگ شریعت کہہ کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے شیخ نہیں ہوتے، بے غیرت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں۔ شیخ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ تمہارے قلب سے کفر، شرک، بدعت، یہ ساری چیزیں عقیدے سے پاکیزہ کر اور دل کو طالب مولا بنائے۔ اس دل کی یہی ایک حقیقت ہے کہ یہ طالب مولا ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کی ضرورت صرف اس بندے کو ہے جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے۔ صفات تو حضور غوث پاک نے 12 بیان کی ہیں، وہ آپ مجھے یاد کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان پہ بات ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں 2 صفات تو یہ ہوں کہ معاف کرنے والا ہو اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہو، اور 2 صفات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، رفیق ہو اور شفیق ہو، نرم دل ہو اور مہربان ہو۔ 2 مولا علی والی صفات، عالم ہو اور شجاع ہو، بے علم سجادہ نشین نہیں ہوتا، عالم ہو اور شجاع ہو، حق بات کرنے کا وقت آئے تو ڈر نہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم۔ آج کل تو یقین جانیے میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے، علماء کو بھی، پیروں کو بھی، وہ یار ہے میرے مدرسے نو چندہ واوا دیندہ ہے، ہن انہوں کی آکھیے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ شجاع نہیں ہوتا۔ اے مرید پیسے بہتے دیندہ ہے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ سجادہ نہ، اس کو سجدوں کا خیال نہیں ہوتا، وہ نفس کا غلام ہے۔ نفس کے غلام سجادہ نشین نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے شیخ کے، اپنے کامل شیخ کے سجدوں کا خیال کرے کہ جس مقام پہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے اس کو بھی سجدہ ریزی کا سلیقہ آتا ہو، شعور آتا ہو۔ تو اگر وہ خود ہی کسی کامل سے تربیت یافتہ نہیں ہے، میں ایک مثال آپ کو عرض کر دوں اپنے حضرت صاحب قبلہ کی، بڑھیا مثال ہے۔ لوگ آج کل بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، چونکہ میرا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے پروگرام ہوتے ہیں، ہم دیوبندیوں کے پاس بھی، اہل حدیثوں کے سب کے پاس جاتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں دین کی۔ یہ فکر جو ہے ہماری ظاہر ہے بڑی فکر ہے، توحید کی فکر ہی بڑی فکر ہے۔ تو کسی نے کہا کہ سرکار یہ جو شیعہ سنی کا اتنا بڑا جھگڑا ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ سنی کہتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی بلا فصل ہیں، پہلے خلیفہ ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، پہلے خلفاء نے ان کے ساتھ زیادتی کی، یہیں سے جھگڑا جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور آج تک لڑ رہے ہیں آپس میں مسلمان۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اسرائیل والے جب مارتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، وہ تمہیں مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں۔
البتہ ظاہر ہے آج دیکھیے پوری الکفر ملت واحدہ، سارے کفار اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہمارے 33 ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور کسی نے اپنا سفیر بھی واپس نہیں بلایا۔ مسلمان کی پشت پہ کھڑا نہیں ہے، لیکن الکفر ملت واحدہ، سرکار نے فرمایا تھا کافر تو ایک ہی ملت ہے، وہ سب اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ بہرحال وہ میں جملہ آپ کو عرض کرنے لگا۔ سرکار فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے، حضرت علی سے زیادتی ہوئی؟ خلافت ان کا حق تھا، نہیں دی گئی؟ کہنے لگے ہاں جی۔ تو فرمانے لگے حضرت علی مدینہ پاک میں موجود رہے یا کہیں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے جی مدینہ پاک میں رہے۔ امام حسن بھی مدینہ پاک میں ہی رہے، امام حسین بھی مدینہ پاک میں ہی رہے۔ حضرت علی نے کبھی ابو بکر کو گالی دی ہو؟ مولا علی بھائی آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی خلافت کا معاملہ تھا، سرکار فرماتے تھے کوئی بندہ یہ تو بتائے کہ علی نے کبھی ابو بکر کو برا بھلا کہا ہو، امام حسن نے کبھی ان کو برا بھلا کہا ہو، امام حسین نے کبھی ان کو برا بھلا کہا ہو؟ تو جب سرکار یہ جملہ میں نے بھائی سلیم صاحب کو پتہ قلعے کالر والے میں بھی میں نے علماء کی محفل میں کہا تھا، میں نے کہا تھا ہم تو علی کے در پہ بیٹھے ہیں، ہم تو علی کے در پہ بیٹھے ہیں نا۔ یہ مولا علی نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اگر تم بھی علی والے ہو تو تم ابو بکر کو برا نہیں کہہ سکتے، تم عمر کو برا نہیں کہہ سکتے، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پہرے داری کون کر رہا تھا؟ امام حسن اور امام حسین کر رہے تھے، پانی لے کے مولا علی آ رہے تھے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر 4 سال کا یتیم رہ جائے تو اس کی پرورش مولا علی کرتے ہیں۔ اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی، ان کو اپنی زوجیت میں لیا، وہ کرو جو علی کرتے تھے، ہیں؟ لیکن یہ تو کوئی شجاع ہی کر سکتا ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں عالم بھی ہو اور شجاع بھی ہو، اگر علم نہیں ہے تو بھی سجادہ نشین نہیں، اگر شجاع نہیں ہے تو پھر بھی سجادہ نشین۔ اصل میں لوگوں نے اس کو نا کاروبار بنا لیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ بھائی جس کا اپنا نفس کا تزکیہ نہیں ہے وہ کسی دوسرے کا کیا کرے گا؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں جی چاہے، آپ کے اندر بھی اللہ نے ہدایت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر بھی اللہ نے یہ فہم رکھا ہے۔ آج میں اس کی تفسیر تو ساری نہیں کر سکا، بس جاتے جاتے وقت ہو گیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کی جو مختلف تفاسیر میں نے دیکھی، اس میں یہ ہے کہ عقل تمہاری قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ پہ غالب رہے، تمہاری قوت عقلیہ قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ پہ غالب رہے۔ اگر قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ غالب آ گئیں تو پھر آگے ہے قد خاب من دسا، وہ برباد ہو گیا جس کی یہ 2 قوتیں اس کی عقل پہ غالب آ گئیں۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، یہ امام غزالی کی کتاب میں نے یہ ٹرائی اینگل دیکھی تھی، اوپر قوت عقلیہ نیچے قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ۔ عقل ان پہ غالب رہے گی تو یہ فرشتوں سے بڑا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں عقل پہ غالب آ گئیں تو جانوروں سے بدتر ہے۔ لیکن بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔
قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ عقل کے نیچے ہوں اور عقل محمد الرسول اللہ کے نیچے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عقل جدھر جی چاہے پھرتی رہے۔ اگر عقل شریعت پیغمبر کے نیچے ہے اور باقی جذبات اس عقل کے نیچے ہیں، پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ باتیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ کم از کم 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا۔ تو خطبہ یعنی آپ کی قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ، اب وہ بھی ذہن میں رہے نا، یہ ایک سیکوینس ہوتا ہے غفار اور ستار کا، ہے رفیق اور شفیق کا، عالم اور شجاع کا۔ تو اب وقت نہیں رہا، اتنا سا سبق آج جو ہے یہ یاد رہ جائے، اور ہر سجادہ نشین اسی لیے دن رات روتا رہتا ہے کہ جس مقام پہ شیخ نے سجدے کیے تھے میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اصل میں اس کے دن رات رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا خطبہ جمعہ امجد صاحب ریکارڈ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، لوگ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں۔ زوار حیدر صاحب اس کو ہارڈ کاپی اس کی بنائی ہے انہوں نے خطبات کی، تو وہ پہلی جلد جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو جتنے یہ ہمارے دوست سننے والے یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ جمعے کے بعد زوار حیدر صاحب سے وہ کاپی جو ہے وہ لے جائیں، جنہوں نے مطالعہ کرنا ہے، استفادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔